آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر۔ آج کی ہماری خبر دلی سے۔ ہمارے سچ نیوز کے نمائندے محمد سفیان، جو کہ قابل جرنلسٹ ہیں ہمارے سچ نیوز میں، انہوں نے جا کر بھارت کی سب سے بڑی مسجد دلی کی جامع مسجد، وہاں پر جا کر جائزہ لیا اور گردوارے کا بھی جائزہ لیا، وہیں پر جا کر چرچ کا بھی جائزہ لیا اور مندر کا بھی جائزہ لیا۔ آخرکار اب ان سبھی چیزوں کی پرمیشن مل گئی ہے، سبھی عبادت خانے کھل رہے ہیں، آپ جا کر عبادت کر سکتے ہیں۔ تو کس طرح سے آپ عبادت کر سکتے ہیں، اس کو لے کر مسجدوں میں کیا خاص بندوبست کیا گیا، اسی کی خاص ایک اسپیشل رپورٹ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دلی سے۔ تو آئیے محمد سفیان کی خاص رپورٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ دہلی کے شاہی جامع مسجد کے مفتی صاحب مفسر قرآن ڈاکٹر اویس خان صاحب موجود ہیں، اور ہم آپ سے اویس خان صاحب یہ جاننا چاہیں گے کہ دہلی میں اس وقت جب کیسز 27,000 سے اوپر لگ بھگ 30,000 کے قریب پہنچ چکے ہیں، کیا اس وقت دھارمک استھل کو، ریلیجس پلیسز کو کھولنا اتنا ضروری ہو گیا تھا؟ تو کیا سرکار کا قدم یہ صحیح ہے؟ اس پر آپ کا تھوڑا سا ویو جاننا چاہیں گے۔ دیکھیے، آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ اس وقت جب کہ کیسز دہلی کے اندر بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، تو کیا ان دھارمک استھلوں کو اور مارکیٹس وغیرہ کو کھولنا مناسب ہے یا نہیں؟ دیکھیے، دھارمک استھل، جہاں تک دھارمک استھل کا سوال ہے، وہ آستھا کے مندر ہیں، چاہے وہ چرچ ہوں یا گردوارہ ہو یا مندر ہو یا مسجد ہو۔ ہر انسان کا ایک آستھا ہوتی ہے، اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم اپنے آستھا کے مندر میں جا کر اپنی پیشانی کو جھکائیں گے اور اپنے سر کو اللہ کے آگے جھکائیں گے، تو بڑی سے بڑی مصیبت ہماری دور ہو جائے گی۔ لہٰذا 2.5 مہینے کے بعد تقریباً یہ دھارمک استھل کھلے ہیں، اور ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنے مالک سے، اپنے پروردگار سے گریہ عذاری کریں اور اس سے یہ دعا کریں کہ جو مصیبت آئی ہے وہ اس مصیبت کو، کرونا وائرس کو، پوری دنیا سے ختم فرما دے۔ اور انشاءاللہ ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ دھارمک استھل کھلے ہیں، اللہ نے اپنی مسجدوں میں ہمیں بلایا ہے، تو انشاءاللہ ان مساجد کے صدقے میں باری تعالیٰ اس کرونا بیماری کو دنیا سے ختم فرما دے گا۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز سے پہلے جب لوگ آتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، تو تھرمل اسکریننگ کے ذریعے ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہی دہلی پولیس ان کو اندر آنے دے رہی ہے۔ اور نماز سے پہلے ہم تمام چیزوں کو، جیسے یہ ہماری گرل لگی ہوئی ہے، اس کو سینیٹائز کرتے ہیں، اور اندر بھی جہاں لوگ نماز ادا کرتے ہیں اس کو سینیٹائز کرتے ہیں۔ مکمل طریقے سے تیار جب ہم ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو نمازی نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ حوض ہمیشہ 12 مہینے مکمل پانی سے بھری رہتی تھی، اور لوگ اس سے وضو بناتے تھے، پھر نماز ادا کرتے تھے۔ جامع مسجد کے حوض لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن اس کرونا کی وجہ سے اس حوض کو بالکل مکمل طریقے سے خالی کر دیا گیا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی کرونا وائرس جس کو لگا ہوا ہو وہ اس کے اندر وضو کرے اور اس سے جرمز پھیل جائیں اور بہت سے لوگ اس سے متاثر ہو جائیں۔ تو اس صورت کو سامنے رکھتے ہوئے اس حوض کو مکمل طریقے سے خالی کرا دیا گیا۔ تو اپنے گھر سے ہی وضو بنا کر آئیں، اپنے گھر سے لوگ وضو کر کے آئیں۔ دیکھیے، حوض تو مکمل طریقے سے خالی ہے، لیکن یہ وضو خانہ جو ہے جس کے اندر ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اس کے اندر ہم نے اسٹیگر لگائے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اسٹیگر یہاں لگا ہے، تو دوسرا اسٹیگر یہاں لگا ہے، اس بیچ میں ایک ڈسٹینس ہے، پھر تیسرا اسٹیگر یہاں لگا ہے، بیچ میں ڈسٹینس ہے۔ اس طریقے سے ہم نے وضو خانے کا میپ تیار کیا ہے، تاکہ کوئی ہمارا بھائی رستہ گیر ہے جو چلتا ہوا آ رہا ہے، اگر وضو کی حاجت ہو جائے تو وہ اپنا ڈسٹینس کے ساتھ وضو بنا سکے اور نماز ادا کر سکے۔ تو مفتی اویس صاحب یہ بتائیے، جب اب یہ پلیسز کھل گئے ہیں، دھارمک استھل کھل گئے ہیں، تو آپ کی کیا تیاری ہے سوشل ڈسٹینسنگ اور سینیٹائزیشن کے لیے؟ کیا پریکاشنز آپ لوگ لے رہے ہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے آپ بتائیں۔ دیکھیے، ہم نے پورا میپ تیار کیا ہے۔ جب دھارمک استھل کھلے ہیں اور ہماری جامع مسجد دہلی بھی کھلی ہے، تو ہم نے
पूरी तरीके से मैप तैयार किया है। मैं आपको दिखा दूं कि ये जो स्टिकर लगे हुए हैं ये इस तरीके से हमने लगवाए हैं कि डिस्टेंस का बहुत ख्याल रखा है। जैसे एक नमाजी यहाँ नमाज अदा करेंगे तो उसके बराबर में एक जो ब्लॉक है नमाज अदा करने का वो छोड़ दिया गया है, फिर उसके बराबर में एक स्टिकर लगाया है, उसके ऊपर हमारे दूसरा नमाजी जो है वो नमाज अदा करेंगे। इस तरीके से हमने पूरे स्टिकर लगाए हैं और एक सफ़ के बाद उसके पीछे वाली सफ़ को बिल्कुल खाली रखा है, फिर उसके तीसरी सफ़ में हमने स्टिकर लगाए हैं। तो बहुत ज़्यादा ही हमने डिस्टेंस का ख्याल रखा है। आगे पीछे दाएं बाएं तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हमने पूरा मैप तैयार किया है हज़रत शाही इमाम साहब ने। और ये जो आपके सफ़े हैं जो यहाँ कारपेट वगैरह बिछती है उसको बिल्कुल हटा दिया है और जामा मस्जिद से बारहा ये ऐलान हो रहा है कि आप लोग अपने मुसल्ले यानी जानमाज़ साथ लेकर आएँ और घरों से वज़ू कर आएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग इसको बिल्कुल मतलब इन हिदायत के ऊपर अमल भी कर रहे हैं, घर से मुसल्ले भी ला रहे हैं और वज़ू भी करके आ रहे हैं और डिस्टेंस बनाकर मुकम्मल तरीके से नमाज अदा कर रहे हैं। Sanitizing chamber. जी हाँ दोस्तों, हसीनाओं के हुस्न को दोबाला करे टूफा हर्बल हेयर ऑयल, कुदरती जड़ी बूटियों का एक नादिर और नायाब शाहकार उनके लिए जो घने बालों की शौकीन है। मर्द और खवातीन के लिए यकसा मुफीद टूफा हर्बल हेयर ऑयल हर मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर पर बआसानी दस्तयाब। टूफा हर्बल हेयर ऑयल SNQ फार्मेसी की नायाब पेशकश। आज ही इस्तेमाल कीजिए टूफा हर्बल हेयर ऑयल।